حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال اللہ تبارک و تعالی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یہ جو سچے فرما بردار ہیں، حق شناس اور حق ادا کرنے والے اللہ رب العزت کے شکر گزار اور وفادار بندے ہیں، ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. ایک تو ان کے اندر جو سب سے نمایاں وصف ہے وہ اخلاص کا ہے. وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اور اس کی خوشنودی چاہنے والے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں، کیونکہ اللہ خالق رازق بھی ہے، مالک فرما روا بھی ہے، اور وہ محبوب اور مقصود و مطلوب بھی ہے. تو اس کی رضا کو وہ چاہتے ہیں. تو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور یہ ان کا اخلاص انہیں اس چیز پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے معاملے میں احسان تو یہ ہوتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ انسان اللہ رب العزت کے دھیان میں اور اس کے مراقبے میں اور اس کی طرف توجہ میں اس طرح راسخ اور پختہ ہو جائے کہ ہر وقت اس کے دل کی سوئی جو ہے وہ اللہ کی طرف رہے. جیسے قطب نما نہیں ہوتے، قطب نما کی سوئی ہر وقت جو ہے وہ قطب شمالی کی طرف رہتی ہے، جیسے بھی کرو وہ گھوم کے ادھر ہو جاتی ہے. تو انسان کے دل کی سوئی جو ہے نا، اس کا قصد اور اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، ہر وقت اللہ کا دھیان ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر انسان ابھی مجاہدہ کر رہا ہے اور اس مقام تک نہیں پہنچا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، انابت اللہ، اخبات للہ، اور سیر اللہ، اور اللہ کی رضا کو طلب کرنا، القصد والطلب، اللہ کو مقصود بنانا اور اللہ کی رضا کو طلب کرنا. اگر انسان ابھی تک مجاہدہ کر رہا ہے اور اس مقام تک نہیں پہنچا تو یہ تو بالکل حقیقت ہے نا کہ انہ یراکا، اللہ رب العزت ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہے. علیم بذات صدور بھی ہے، اور الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو یہ چیز اگر شعوری طور پر انسان کو نصیب ہو جائے تو نتیجہ ایک ہی ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نتیجہ ایک ہی ہو جاتا ہے. لیکن میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کی لذت اور ہے، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی کیفیت اور ہے. جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں کأنک تراہ، تو پھر جو ہے نا انسان کے اندر محبت اور سرشاری، اور جو انسان کے اندر ایک ایسا وصال کا اور ایسا قرب کا جو شعور پیدا ہوتا ہے نا، وہ بہت اونچا مقام ہے اور اس میں بڑی لذت ہے. وہ بندگی کی وہ منزل ہے کہ جس پہ انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر ہر چیز جو ہے ما سوا اللہ کی، ما سوا اللہ جو ہر چیز ہے، انسان اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پرواہ ہی نہیں رہتی اس کی. اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں پھر جو ہے انسان کے اندر خوف کی کیفیت ہوتی ہے. انسان اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں اس کا محتاج ہوں، اور وہ بہت قوت والا القوی العزیز ہے، اور علی ما یشاء قدیر ہے، اور میں بالکل اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہوں. تو انسان اس کی نافرمانی سے بچتا ہے.
اس کی نافرمانی سے بچتا ہے اور فرما برداری کے اندر طاق ہو جاتا ہے، اور زیادہ انسان جو ہے نا وہ ذمہ داری کے ساتھ اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ اور دوسرا ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا خوف یہ اس طرح کا خوف نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کا خوف، اس سے خطرہ اور ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے اسے کہ اس سے مجھے نقصان پہنچے گا تو انسان اس سے بھاگتا ہے۔ یہ خوف نہیں ہے ان کا، بلکہ ان کا خوف جو ہے یہ تعظیم کا خوف ہے، خشیت جس کو کہا جاتا ہے، کہ اس کی عظمت و جلال کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے ڈرتا ہے کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ خوف ایسا نہیں ہے کہ انسان اس سے دور ہونے کی کوشش کرے، بلکہ اس خوف کے ساتھ رجا اور محبت بھی ملی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ محبت بھی قائم ہے، اور جس سے ڈرتا ہے امیدیں بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ کانوا یدعوننا رغبا ورہبا۔ یدعوننا رغبا، رغبت بھی ہے، شوق بھی ہے، طلب بھی ہے، اور رہبت بھی ہے۔ اور رہبت اور خشیت جو ہے نا یہ اس کی عظمت کے لحاظ سے کہ وہ بہت بڑا اور بہت ہی زیادہ عظیم اور جلال و جبروت اور کبریاء و ملکوت والی ہستی ہے، جس کی بڑی بادشاہی ہے اور بہت بڑائی اور عظمت کے ساتھ وہ متصف ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے انسان ڈرتا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ محبت ہے اور اسی سے امیدیں ہیں، اس لیے انسان کی رغبت بھی ادھر ہے۔ تو یہ خوف ایسا خوف ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اور لپکتا بھی اس کی طرف ہے۔ تو انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ تو یہ رغبت اور رہبت اور یہ خوف اور خشیت اور اللہ رب العزت سے رجا اور اللہ رب العزت پر اعتماد اور اللہ رب العزت کے ساتھ یہ انسان کی عبودیت کی جو نسبت ہے کہ انسان عبد ہے اور اللہ معبود ہے، یہ جو انسان کا تعلق ہے یہ اصل بندگی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بندگی یہ ہے کہ انسان صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے اور باقی وہ اللہ رب العزت سے کسی چیز کی امید نہ رکھے، نہ جنت کی امید رکھے نہ جہنم کا خوف رکھے، اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنا اس کا مقصود ہو۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بندگی کا سب سے اونچا مقام ہے، اور کئی جو ہے نا وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں صوفیہ کہ جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرنا اور جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرنا یہ تو پھر جو ہے نا ادنا درجہ ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں ذکر فرمایا تو یہی کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ہے۔ تو انبیاء جو ہیں یہ سب سے زیادہ اللہ کی معرفت اور اللہ رب العزت کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کے متعلق علم بھی ان کا سب سے زیادہ ہے، اور اس علم کے مطابق جو طرز عمل ہونا چاہیے وہ بھی سب سے زیادہ انہی کو حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ اتقاکم للہ۔ تو اس علم کا جو نتیجہ ہے اخشاکم للہ، اور پھر اس خشیت کا جو مظہر ہے وہ اتقاکم للہ۔ اور تقوی جب اکیلا ہوتا ہے تو یہ فعل اور ترک دونوں کو شامل ہوتا ہے، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو جو صوفیہ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العزت سے جنت کا طالب ہونا اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جنت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی جگہ ہے، انت رحمتی،
ارحم بکی من اشاء، اور دوزخ سے کہا کہ انت عذابی واعذب بکی من اشاء، نہ انت غضبی واعذب بکی من اشاء۔ تو اللہ رب العزت نے جہنم کو اپنے غضب کا مظہر بنایا ہے اور جنت کو اپنی رحمت کا مظہر بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت کا یہ پھر انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ انسان اس کی رضا کا طالب ہے، اور اس کی رضا کے نتیجے میں انسان کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ تو اللہ کی رحمت کی جگہ جنت ہے، اور اللہ رب العزت کے غضب سے انسان بچنا چاہتا ہے تو اس کے غضب کی جگہ جہنم ہے۔ تو جہنم سے انسان پناہ مانگتا ہے اور اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اس سے بچا، تو مجھ پہ ناراض نہ ہو جا۔ تو جنت اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، اور وہاں جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، دوسری نعمتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دو ہیں، ایک اللہ کی رضا ورضوان من اللہ اکبر، اور دوسرا اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی۔ اور جہنم جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کے غضب کا جو مظہر ہے جہنم، تو اس کے اندر سزائیں بھی ہیں، جسمانی سزائیں بھی ہیں اور نفسیاتی سزائیں بھی ہیں۔ انسان کی تذلیل بھی وہاں ہوگی اور اس کی تعذیب بھی وہاں ہوگی، اور یہ سزائیں جو ہیں یہ انسان کو، چونکہ انسان ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا جسم ہے، جسم کو بھی عذاب ہوگا اور یہ بھی بہت زیادہ وہاں عذاب کا شکار ہوگا، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ کافروں کے جسم جو ہے نا بہت بڑے ہو جائیں گے، ہونٹ بڑے ہو جائیں گے، دانت بڑے ہو جائیں گے، جسم بڑا ہو جائے گا، جتنا بڑا جسم ہوگا اسی کے حساب سے پھر اس کا عذاب بھی بہت زیادہ بن جائے گا۔ اور نفسیاتی طور پر بھی انسان کا شعور وہاں بہت زیادہ ہوگا، اور اس کو اخسؤ فیہا ولا تکلمون، اور فرشتے بھی ان کو جو ہے نا وہ الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور وہ خود بھی ایک دوسرے پر لعنت اور پھٹکار کریں گے، کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا، پہلے پچھلوں کو برا کہیں گے، پچھلے پہلوں کو برا کہیں گے، ایک دوسرے کو بھی وہ مورد الزام ٹھہرائیں گے، تو پھر سارے ہی جو ہے نا وہ کہیں گے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا نفسیاتی عذاب یہ بھی وہاں بہت زیادہ ہوگا۔ تو جہنم سے بچنا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا یہ انسان کی آرزو اس لیے ہے کہ انسان اللہ کے غضب سے بچ جائے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور جنت میں داخلہ جہنم کے اوپر سے گزر کے ہی ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جہنم کے اوپر سے جانا ہے سب نے گزر کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے ساتھ جہنم سے بچا لے، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت سے ہمکنار کر دے اور جنت کا وارث بنا دے۔ تو جنت کی نعمت جو ہے یہ وہ اصل نعمت ہے جس کی انسان کے دل میں آرزو اور تمنا اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، کہ انسان چاہتا یہ ہے کہ مجھے جو میرے جی میں آتا ہے یہ مجھے مل جائے، اور جو چیز مجھے حاصل ہے یہ ہمیشہ رہے، اس میں زوال اور انقطاع نہ ہو، یہ زائل بھی نہ ہو اور منقطع بھی نہ ہو، یہ انسان چاہتا ہے۔ لیکن یہاں تو یہ ہو نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت نے یہ جگہ اس کے لیے نہیں بنائی، یہ تو فانی ہے اور یہاں سب کچھ مل بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہاں محدود ہے، اور نعمت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، اور جس کو حاصل ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، یا نعمت چھن جاتی ہے زندگی کے اندر ہی، بادشاہ جو ہیں وہ تختوں سے محروم ہو کے تختے پہ چلے جاتے ہیں، تاریخ ہے، بادشاہوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ حاصل ہے انسان کو، لیکن انسان جو ہے نا وہ اسی حالت میں اس سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر نشان عبرت بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ہی اب تو کچھ توقف ہوا ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فوجی انقلاب آتے تھے، تو ان فوجی انقلابات کے اندر ایسے ہی ہوتا تھا کہ فوج کے کسی چھوٹے نے بغاوت کر دی اور بڑے جو تھے ان کو ختم کر دیا، تو ان کے ہاتھوں سے مر جاتے تھے جو رؤساء اور حکام ہوتے تھے، یا فوج نے بغاوت کر دی اور ان کے اوپر مقدمے چلائے اور ان کو
پھانسی چڑھا دیا، جیسے ہمارے ملک میں بھی ہوا، مجیب الرحمان کے ساتھ بھی ہوا، اسی طرح اندرا گاندھی کے ساتھ بھی ہوا، ساری چاروں طرف ایسی مثالیں موجود ہیں، اور جو لوگ ہیں مرنے والے ان کا تو انسان کو پتہ ہی ہے۔ تو یہاں جو ہے نا یا نعمت ختم ہو جاتی ہے یا جس کو نعمت حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی محدود، یا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انسان کی یہ جو اللہ رب العزت نے خواہش بنائی ہوئی ہے دل کے اندر، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے اور انسان کی خواہشات کا خالق بھی وہی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے پورا کرنے کے لیے یہ پھر جنت بنائی ہوئی ہے کہ انسان کو بنایا ہے، تو انسان کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت، تکریم اور شرف و فضیلت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسی دنیا کے اندر جو ہے نا آ کے سارا کھپ جائے اور ختم ہو جائے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو اس کو شرف و کرامت اور اللہ رب العزت نے اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اس کے ساتھ نوازنا ہے، اور وہ جو ہے اللہ رب العزت نے وہاں رکھی ہوئی ہے جو کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اصل تمہارے رہنے کی جگہ جو ہے نا وہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، تو وہاں جا کے یہ ساری چیزیں انسان کی پوری ہوں گی۔ اور انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میرا حکم چلے، میری تکریم ہو، مجھے صحت ملے، مجھے قوت ملے، اور جو میری چاہتے ہیں جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، مجلس ہے دوستوں کی، بیویاں ہیں، بچے ہیں، کھانے پینے کی فراوانی ہے، صحت ہے، یہ انسان کی چیزیں ہیں جن سے انسان لذت بھی حاصل کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ خوشی اور شادمانی بھی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی جو اللہ رب العزت نے خواہشات بنائی ہوئی ہیں، ان کے پورا کرنے کا سارا سامان اللہ رب العزت نے وہاں رکھا ہوا ہے۔ تو جنت جو ہے بادشاہی ہے، اور جنت جو ہے وہ صحت ہے، قوت ہے، اور جنت جو ہے وہ لذت ہے۔ کیسے ہے وہ آیت؟ ان فی الجنہ، سورہ یاسین کے اندر، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، جنت والے جو ہیں فی شغل فاکہون، ان کی مشغولیت ہے فاکہون، خوشی کے لیے، یعنی وہ ایسی مصروفیت نہیں ہے جیسے یہاں آدمی نے محنت کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی مزدوری کرنی ہے، کوئی ڈیوٹی دینی ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، نہیں، شغل ہے، مصروفیت ہے، مشغلہ ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کوئی شغل تلاش کیا ہوا ہے وقت گزارنے کے لیے، تو وہاں جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے مشاغل بنائے ہوئے ہیں فاکہون، صرف لطف اور لذت لینے کے لیے، راحت اور مسرت حاصل کرنے کے لیے۔ ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جنت میں اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مہیا فرمائی ہوئی ہیں، اور ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اور جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ سب سے کمتر جنتی ہوگا، تو اس کی بادشاہی جو ہے اس پوری دنیا سے 10 گنا بلکہ 11 جو ہے نا اس جیسی، اور 10 گنا اس سے زیادہ، 11 گنا بڑی بادشاہی ہوگی اس دنیا سے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے اندر جو ہے نا ان کو سب کچھ حاصل ہوگا، جو بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو انسان چاہے گا اور جو انسان مانگے گا وہ سب کچھ انسان کو ملے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ملاقات ہوگی، اور اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی، اور اللہ رب العزت کی رضا اللہ تعالیٰ انسان کو نصیب کرے گا۔ تو اس جنت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ پڑھا، تو پھر انہوں نے تو یہ زندگی اپنی اس جنت کے حصول کے لیے ہی لگا دی، یہی ان کی آرزو تھی، یہی ان کا مقصود تھا کہ ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ جنت مل جائے، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے تھے۔ پھر دنیا جو ہے اس کی حقیقت ان کو معلوم ہوگی، تو پھر انہوں نے اسی درجے میں اسے رکھا کہ بس
یہ تو مسافر خانہ ہے اور گزر گاہ ہے اور امتحان ہے، انسان نے یہاں امتحان دینا ہے، گزر جانا ہے، اور یہاں دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ بس یہ تو انسان نے چل چلاؤ ہے، بس انسان جا رہا ہے، ہر لمحہ جو ہے اس سے دور ہو رہا ہے اور موت کے قریب ہو رہا ہے، اور زوال اور فنا کا شکار ہونے والی ہے ہر چیز یہاں کی۔ انہوں نے دنیا میں دل نہیں لگایا، دل ان کا آخرت میں لگا ہوا تھا، آخرت میں ان کا دل لگا ہوا تھا۔ یہ چیز ایمان کے ساتھ انسان کو حاصل ہو جائے نا، تو پھر اس زندگی کے اندر انسان جو ہے وہ متوازن ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر صحیح اعتدال اور صحیح استقامت آ جاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں جاتا، راہ راست کے اوپر رہتا ہے، اور اس کے اندر ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے اور تمکن بھی ہوتا ہے کہ وہ صحیح راستے کے اوپر قائم رہتا ہے۔ تو جنت کے تذکرے پڑھتے رہنا چاہیے۔ جو جنت کی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، جہنم کی آیتیں ہیں ترغیب اور ترہیب والی، اسی طرح وہ احادیث جو ہیں اس سلسلے میں آئی، ان کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے کہ یہ انسان کے لیے مہمیز ہے، یہ انسان کو تحریک کرنے والی چیزیں ہیں، انسان کو فعال بنانے والی چیزیں ہیں، انسان کو ایکٹیو کرتی ہیں۔ پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے ایمان بڑھتا ہے انسان کا۔ تو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے۔ جمعہ کی نماز میں بھی سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، اور اسی طرح صبح کی نماز میں بھی سورہ الف لام میم سجدہ اور یہ سورۃ الدہر پڑھتے تھے، تاکہ انسان کے اندر یہ جو جذبہ ہے اور یہ جو انسان کا داعیہ ہے یہ فعال اور متحرک رہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وہ کہیں گے انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یا وہ کہتے ہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ان کا اخلاص ہے، اور انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا یہ جملہ مستانفہ ہے، اور یہ جو وہ کرتے ہیں اس کی تعلیل کے لیے، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور دوسرا اس خوف کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ایک دن سے ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یومن اللہ کی طرف سے، انا نخاف من ربنا ہم اللہ کی طرف سے ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، عبوسا قمطریرا جو ایسا دن ہوگا کہ عبوسن، عبس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منہ بنانا، ناگواری سے ذرا منہ بسور لینا، عبسا۔ تو یہ عبس جو ہے یہ چہرے کے تغیر کو ظاہر کرتا ہے جو کسی ناگواری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس چہرے کا، اس دن کا چہرہ ایسا ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں لوگوں کے چہرے بدل جائیں گے، اس دن کی ناگواریاں اور تلخیاں ایسی ہوں گی کہ جس سے لوگوں کے چہرے بدل جائیں گے۔ یومن عبوسا قمطریرا، اور قمطریر کا معنی کیا ہے؟ قمطریر کا معنی ہے کہ اس کی جو یہ حالت ہے بدلنے کی، یہ بہت شدید ہوگی، سخت تیوری چڑھانے والا، قمطریرا سخت تیوری چڑھانے والا۔ تو تیوری چڑھانا جو ہے نا، ایسے کر کے انسان ہو جاتا ہے کہ چہرے کے اوپر شکنیں آ جاتی ہیں اور چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بڑی تکلیف ہے انسان کا، اس وقت شدت تکلیف کی شدت جو ہے اس کا انسان کے اوپر احساس ہوتا ہے، یا اس کا انسان کے اوپر ورود ہوتا ہے، تو انسان کے چہرے کی ایسی حالت بن جاتی ہے، انسان دانت پیستا ہے اور چہرے کا جو گوشت ہے اس کو سکیڑتا ہے۔ یہ جو حالت ہے اس کو قمطریرا کے ساتھ تعبیر کیا ہے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ تو انہوں نے لکھا ہے یہ عبوس جو ہے یہ اس دن کی طرف اس کی نسبت کی ہے، اصل میں وہ دن ظرف ہوگا، اور جو اس دن کے اندر لوگ ہوں گے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے چہروں کے اوپر تغیر ہوگا، ان کے چہروں کے اوپر تغیر ہوگا۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ دن ہی بڑا جو ہے نا وہ ہولناک ہوگا، اور وہ دن ہی اس کی شدت ایسے ہوگی جیسے
کوئی خوفناک درندہ جو ہے حملہ آور ہوتا ہے تو وہ حملہ آور ہونے سے پہلے اپنے اندر جو ہے نا وہ جو انتقامی اور بھڑکنے والا جو ہے نا جو جوش اور جذبہ ہوتا ہے، جب اس کو متحرک کرتا ہے تو پھر اس کا چہرہ بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ جب وہ حملہ آور ہوتا ہے کسی کے اوپر وار کرتا ہے، دھاوا بولتا ہے یا پل پڑتا ہے نا، تو ایسے کر کے وہ پھر جو ہے نا وہ اس کی طرف بڑھتا ہے. تو یہ اس کا بھی وصف ہو سکتا ہے. اور کم تریرہ جو ہے یہ اضافے کے لیے ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا معنی انہوں نے نقل کیا ہے کہ ابوس کا معنی تنگی والا ہے اور کم تریرہ کا معنی ہے لمبا، یعنی وہ دن تنگی اور شدت والا بھی ہوگا اور اس کو لمبا بھی ہوگا. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ بہت لمبا دن ہوگا جس کی سختی جو ہے لوگوں کو برداشت کرنی پڑے گی. تو وہ اس دن سے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ دن درپیش ہے، اور وہ دن جس کی ہولناکی اور جس کی شدت کا انہیں ادراک ہے اور اس کا یقین ہے کہ وہ پیش آنے والا ہے، اور وہ دن اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، اس لیے وہ اس دن کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی شدت سے بچنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا، تو اللہ رب العزت اس دن کے شر سے انہیں محفوظ فرما لے گا. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، اس دن کے شر سے اللہ رب العزت انہیں محفوظ فرما لے گا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے گا. لقا یلقی تلقیۃً، لقیہ ملنا اور لقا ملانا. لقاہم وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. تلقیہ یہ جو ہے نا کسی چیز کو لا کے کسی کے ساتھ ملا دینا. تو وَلَقَّاهُمْ، اللہ رب العزت انہیں نوازے گا اور انہیں عطا فرمائے گا نظرتاً، تازگی اور چمک اور رونق. نظارہ جو ہے یہ جب چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے اور طراوت آ جاتی ہے کسی نعمت کی وجہ سے، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے. تو عبوس جو کافروں کے چہرے بدلے ہوئے ہوں گے اور ان کے اوپر تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں گی اور خوف اور دہشت سے ان کے رنگ اڑے ہوئے ہوں گے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ان کو کیا دے گا؟ یہ چہرے کی رونق دے گا، چہرے کی طراوت دے گا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت چمک دمک پیدا کر دے گا. لقاہم نظرۃ وسرورا. اور سرور جو ہے یہ نظارہ جو ہے یہ تو ظاہری رونق، آب و تاب، چمک دمک اور چہرے کی جو ہے وہ شادابی اور اس کی خوشی سے جو ہے اس کی چمک تمتمانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس نظارت کے اندر آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے نظر اللہ عمران سمع مقالتی فواہ. اور سرور یہ جو قلبی خوشی ہے، جو نفسیاتی راحت ہے، دل کی مسرت اور شادمانی ہے، یہ اللہ رب العزت ان کو نصیب کرے گا. چہرے کے اوپر بھی بہت زیادہ خوشی کے آثار ہوں گے، اور یہ کیوں نہ ہو کہ جب ان کی روح اور ان کا قلب جو ہے یہ بھی خوشی سے بھرپور ہوگا، معمور ہوگا. لقاہم نظرۃ وسرورا. تو تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جب انسان کسی نعمت، آسائش، راحت کے اندر ہوتا ہے اور ناز و نعمت والی کیفیت کے اندر انسان جی رہا ہوتا ہے، تو اس کے جسم کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. جسم کے اوپر تازگی ہوتی ہے اور چہرے کے اوپر بھی شادابی ہوتی ہے، اور چہرہ جو ہے وہ اس کی چمک دمک جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بڑی ناز و نعمت والی زندگی گزار رہا ہے. تو نظرہ جو ہے یہ ظاہری ہے، اور سرور جو ہے یہ انسان کی باطنی کیفیت کا اظہار. اور یہاں انسان دنیا کے اندر یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج کل جو یہ ایک صنعت بن گئی ہے بیوٹیشن، تجمیل، اور اس کے لیے ماہرین ہیں، اور وہ تجمیل انسان کی کیا کرتے ہیں بلکہ تقبیح کر دیتے ہیں. وہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، بدنما ہو جاتا ہے، چہرے کی وہ حالت ہی نہیں رہتی.
اتنا کچھ چڑھا چڑھا کے لگا کے چہرے کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، اور اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کی خواہش ہے، یہ انسان کی خواہش ہے کہ مجھے یہ چیز ملے، اور یہاں انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے اس راستے کے اوپر چلتا ہے کہ وہ تجمیل اور تحسین کے وسائل اختیار کرتا ہے۔ اس کے ماہرین جو ہیں وہ آ کر اسے بتاتے ہیں اور کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو۔ تو اس کے لیے جو انسان خوراکیں بھی کھاتے ہیں، آپریشن بھی کرواتے ہیں، اور چیزیں بھی جو ہے نا وہ استعمال میں لاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، پھر بھی یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور وہاں اللہ رب العزت نے اس کا ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ قدرتی طور پر بھی حسن و جمال اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور پھر وہاں کی جو نعمتیں ہیں، اور خاص طور پر جو اللہ رب العزت کی زیارت ہے اور اللہ کی ملاقات ہے اور اللہ سے ہم کلامی کا جو شرف حاصل ہوگا، اس کے ساتھ جو خوشی ہوگی، اور اس خوشی سے جو انسان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا، یہ ایسا ہے کہ یہ بڑھتا ہی رہے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی، کمی نہیں آئے گی اس میں۔ یہ چیز اللہ رب العزت وہاں انسان کو نصیب کرے گا۔ اور اسی طرح جو خوشی اور مسرت ہے، شادمانی اور انسان کا احساس ہے کہ وہ لطف اندوز ہو رہا ہے، یہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کر جو انسان کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، یہ تو ہوگی۔ اور پھر جب اللہ رب العزت کی ملاقات ہوگی اور اللہ کی زیارت ہوگی، تو اس وقت کی جو خوشی ہے اس کا تو عالم سب سے بڑھ کر ہوگا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ رب العزت ان کو جزاہم بما صبروا، ان کے صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت انہیں عطا کرے گا جنتا وحریرا۔ اللہ اکبر۔ صبر جو ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، بلکہ تین۔ ایک تو صبر ہوتا ہے الصبر علی الفرائض، اللہ کے احکام اور واجبات کو ادا کرنے کے اندر انسان کا اتنا مستعد ہونا کہ انسان ان کی پوری پابندی کرے، فرائض اور واجبات پورے کرے۔ اور دوسرا الصبر عن المحارم، جو چیزیں اللہ رب العزت نے ممنوع قرار دی ہیں، ناپسند کیا ہے، ان سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ الصبر علی الفرائض یعنی علی ادائیہا والمحافظۃ علیہا، الصبر عن المکارم اے اجتنابها وترکها، انسان ان سے دور رہے اور ان سے بچ کے رہے، چھوڑ دے ان۔ تو ایک تو صبر کا یہ مفہوم ہے، اور دوسرا صبر کا مفہوم یہ ہے کہ الصبر علی المکارہ، کہ جو ناپسندیدہ کیفیتیں زندگی کے اندر پیش آتی ہیں، تنگی آ گئی، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی خطرہ آ گیا دشمن کی طرف سے، تو جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، فی الباساء تنگی میں، والضراء تکلیف میں، مصیبت ہے بدن کے اندر بیماری وغیرہ کی، وحین الباس اور دشمنوں کا نرغہ ہے، اور دشمنوں نے گھیرا کیا ہوا ہے اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ چڑھے آ رہے ہیں، لیکن یہ ان حالات میں بھی بے حوصلہ نہیں ہوتے، تھوڑ دلے نہیں ہوتے، ہمت نہیں ہارتے۔ تو یہ تین شعبے جو ہیں نا صبر کے انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، کہ واجبات اور فرائض کی پابندی کرنا، محرمات اور محظورات سے اجتناب کرنا، اور یہ جو ناپسندیدہ احوال ہیں ان کے اندر انسان کا باہمت اور حوصلہ مند رہنا، انسان عالی ہمت ہو، اور یعنی اس کا یہ جو عزیمت کا جذبہ ہے یہ توانا ہو، اور انسان یہ جو عزیمت ہے نا، پختہ ارادہ اور علو الہمہ، کہ انسان کا مقصد جو ہے نا وہ اونچی چوٹی ہو، اونچی چوٹی انسان کا مقصد ہو، ادنا چیز جو ہے نا انسان مقصود نہ بنائے۔ تو یہ ہمت کا عالی اور بلند ہونا، بلند ہمت اور ہدف کا اونچا ہونا، یہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر متعین کر لے اور اس کے لیے کوشش شروع کر دے، تو زندگی کی بھی کوئی مشکل چیز انسان مقصود بنا لیتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اسے بھی پا لیتا ہے، اسے بھی انسان حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ روحانی طور پر اور ایمانی اور اخلاقی طور پر ایک اعلیٰ ہدف متعین کر کے اس کے لیے کوشش کر دے شروع، تو وہ بھی انسان حاصل کر لیتا ہے۔ تو وہ ایک ہمارے اس دور کے علماء میں سے ہیں شیخ عفانی مصر کے،
ان کی ایک کتاب ہے علو الہمہ، دیکھیے کسی نے؟ بہرحال لائبریری میں پڑھی ہوگی. وہ اس سیٹ کے ساتھ نہیں تھی علو الہمہ. کس ساتھ کے ساتھ؟ اس سیٹ پورا ملا ہے کتابوں کا، اس میں ہے علو الہمہ. ہاں یہ پڑھنے والی کتاب ہے. یہ تھوڑا نہیں یہ نہیں، اس کے ساتھ. اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ جمعیت احیاء والوں نے نہیں، وہ تو بہرحال 9-10 جلدیں ہیں اس کی. ہاں ہاں وہ اور ہے، وہ پڑھنے والی ہے آپ لوگوں کے، وہ پڑھیں اور دیکھیں کہ دین کے اندر، علم کے اندر، معاشرے کی خدمت کے اندر اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے اندر جو لوگ عالی ہمت ہوتے ہیں اور وہ ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو کامیابیاں دیتا ہے. کس طرح پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ جاپان جب کریش ہو گیا اور بالکل سقوط کے آخری درجے میں اندر، امریکہ نے بمباری کر دی، 2 شہر ان کے برباد کر دیے اور فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور ایسی شکست ہوئی عبرتناک کہ ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا. تو اس قوم کو کھڑا کرنے کے لیے وہاں کے لوگ جو تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کیا. ان کے بادشاہ نے بھی انہیں کہا کہ ہمیں شکست ہوگی، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے اور اب ہم زوال کا شکار ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے اس زوال کے اندر رہنا نہیں ہے، ہم نے اس کو بدلنا ہے، اس سے نکلنا ہے. اس کے لیے میں اپنی قوم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک زندگی کا نیا عزم اور نیا ولولہ لے کر جو ہے نا زندگی کو شروع کریں. تو کہتے ہیں کہ اگلے دن ہی ان کی زندگی کی پھر وہ جو ہے نا رفتار شروع ہو گئی تھی. وہ لوگ خودکشیاں نہیں کی، انہوں نے مرنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ ہم بس مر گئے ہیں تباہ ہو جائیں. اب انہوں نے نئی زندگی شروع کر دی اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے مادی ترقی کے لیے ایسے جو ہے نا وہ قربانیاں دی کہ جو پڑھنے کے لیے گئے جرمنی کے اندر اور دوسری جگہوں پر، وہاں جا کے علم حاصل کیا، ٹیکنالوجی سیکھی اور کمال تاریخ ہے ان کی کہ بالکل تباہی کے ساتھ 2-4 ہونے کے بعد پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور دنیا کے اندر انہوں نے پھر عروج حاصل کر لیا. علو الہمہ دنیا کے اندر بھی جنہوں نے فتوحات حاصل کی، بادشاہوں نے شکستیں کھانے کے باوجود پھر دوبارہ جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے. اسی طرح زندگی کے مقاصد متعین کیے، کاروباروں میں نقصانات ہوئے، بہت کچھ اونچ نیچ آئی، شیب و فراز آئے، پھر وہ آگے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دے دی. تو یہ دنیا کے اندر ہے. اور دین کے اندر بھی جن لوگوں نے عالی ہمت ہو کر بلند مقصد سامنے رکھا، کوشش کی، محنت کی، وہ بھی اس طرح آگے بڑھ گئے. تو یہ جو ہمت کی بلندی ہے نا، بلند ہمت ہونا اور عزم کی پختگی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ قوت رکھی ہوئی ہے کہ یہ جس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس جسم میں وہ قوت پیدا کر دیتا ہے. تو عالی ہمت ہونا چاہیے آدمی کو. علو الہمہ جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے. اور پھر انسان کی محنت اور لگن، اور اس کے ساتھ اگر انسان اللہ سے دعا بھی کرے تو اللہ رب العزت وہ بھی چیز انسان کو آسانی. حسین العفانی کر کے نام ہے ان کا، میرا خیال ہے ان کی یہ کتاب پڑھی ہے نا ادھر، یہ وہ تو میرا خیال ہے ادھر رہبان اللیل، وہ لائیں ذرا، وہ لے کے آ. اور بہت اچھا لکھنے والے ہیں، شاعر بھی ہیں اور نثر نگار بھی ہیں. سید نام ہے ان کا، سید بن حسین العفانی. اس میں انہوں نے نا یہ لکھا تھا کہ میں نا ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، یہ رہبان اللیل اور فرسان النہار.
تو فرسان النہار لکھنے کی بجائے نا انہوں نے پھر وہ علو الہمہ والی کتاب لکھی ہے۔ ہاں، پورا نام اس کا یہ ہے، صلاح الامہ فی علو الہمہ۔ اس کتاب کے مقابل میں جو کتاب لکھنا چاہتے تھے نا فرسان النہار، وہ انہوں نے صلاح الامہ فی علو الہمہ کے نام سے لکھی ہے۔ الحمدللہ یا ذکر اللہ سے والا۔ یہ نا مجھے دینا، میں ذرا تھوڑا سا نا اس کا تجدید کروں گا، پہلے تو دیکھی ہوئی ہے لیکن ذرا دوبارہ میں اس کو پڑھوں گا، مجھے ساتھ دے۔ ہاں یہ اصلاح الامہ وہ تو میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر، بات کہاں سے آئی تھی؟ وجزاہم بما صبروا، صبر سے یہ بات آئی تھی۔ تو صبر جو ہے نا یہ ایک بہت اعلیٰ وصف ہے انسان کی زندگی کے اندر، صبر جو ہے یہ ایک بہت اعلیٰ وصف ہے۔ اور یہاں میں کہوں گا کہ وہ جو مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھا ہے نا، اس میں تدبر قرآن میں بھی ہے اور تزکیہ نفس میں بھی جو انہوں نے لکھا ہوا ہے صبر کے متعلق، جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین یہ کتاب جو ہے نا پڑھنے والی ہے، اور مولانا اصلاحی نے بھی اچھا لکھا ہے، تزکیہ نفس ان کی اچھی کتاب ہے، پڑھنے والی ہے۔ تو یہ صبر کی جو صفت ہے نا یہ انسان کی بڑی عالی صفت ہے، اور اس صفت کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرنے کے لیے نا انسان کو مجاہدہ کرنا چاہیے، زندگی میں صبر ہونا چاہیے۔ اور اس وقت جو ہماری اس وقت اجتماعی کیفیت ہے نا، ہم بے صبرے لوگ ہیں، جلد باز ہیں، فوری چاہتے ہیں کہ یہ چیز مل جائے، اور اللہ رب العزت نے ہر چیز فوری نہیں رکھی ہوئی۔ اللہ رب العزت جو ہے اس کے کام کے اندر تدریج ہے اور ترتیب ہے، تو ہر چیز فوری نہیں ہوتی۔ تو جلد بازی یہ بھی بے صبری کا مظہر ہے، یہ بھی بے صبری کا مظہر ہے۔ اور دوسرا ہمت ہار جانا، کوئی چیز آئی مایوس ہو جانا، مایوسی ڈیرے ڈال لیتی ہے، یہ بھی بے صبری کا مظہر ہے۔ ہم سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر اور جد و جہد کے اندر اس چیز کا شکار ہیں کہ ذرا سی بھی کوئی بات جو ہے نا وہ ہماری مرضی کے خلاف ہوئی تو ہم کہتے ہیں یا ہم مار دیں یا ہم مر جائیں، کہیں مر جاتے ہیں کہیں مار دیتے ہیں۔ یہ غلط راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ قوموں کو اس بات کے اوپر لے کے آنا چاہیے کہ ان کے اندر صبر والی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ قوموں کی زندگی کے اندر بڑی بنیادی چیز ہے۔ اور آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگ معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں، آپ لوگوں نے تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، تو مزاج یہ بنانا چاہیے لوگوں کا کہ ان کے اندر صبر والا جو داعیہ ہے اور ملکہ جو ہے یہ پختہ ہو، لوگوں کے اندر صبر آئے، لوگوں کے اندر ٹھہراؤ آئے، اور اس کے ساتھ اگر حلم اور دور اندیشی، تأنی، یہ چیز بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان زندگی کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ تو چلیے آج یہیں رکتے ہیں، باقی انشاءاللہ العزیز پھر اس پر مزید بھی گفتگو ہوگی۔